پاس ہر چیز کا وقت اور سامان مہیا ہو جاتا ہے. ہم قرض لے کے بھی اپنے وہ کام پورے کر لیا کرتے ہیں. قربانی کا موقع آتا ہے تو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مجھے تھوڑا قرض ہو گیا ہے, آج مجھے تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے. ہم قرضہ لے کے قربانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر دولت اللہ نے دی ہے, عزت اللہ نے دی ہے, ثروت اللہ نے آپ کو دی ہے, مالک نصاب و مالک صاحب ثروت رب نے آپ کو بنا دیا ہے, اس کا فائدہ اٹھا لیں. مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں یہیں پر دھری کی دھری رہ جائیں گی. قبر میں یہ ساری چیزیں آپ کی بخشش کا ضامن اور ضمانت کا ذریعہ بن جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قربانیاں کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں وہ عظیم اجر و ثواب کا اعلان فرما رہا ہے, ایسی عظیم نعمتیں دینے کا اللہ وعدہ فرما رہا ہے. اے قربانی کرنے والوں, تم ابھی نہ پہنچو گے, تمہارے سے پہلے تمہارا جانور آ کے پل صراط پہ کھڑا ہو جائے گا, اپنے سنگ کے ساتھ, اپنے کھر کے ساتھ, اپنے گوشت کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ وہ جانور آ کے وہاں کھڑا رہتا ہے, اور وہ تمہیں اپنی پشت پر سوار کر کے پل کا راستہ طے کرا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے ہم نبی کی امت میں ہیں. آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج اگر معاملہ کسی کو کچھ دینے لینے کا ہوا کرتا ہے, لوگ کہہ دیا کرتے ہیں میں نے اسے وہ سامان دے دیا ہے, میں نے اتنا پیسہ دے دیا, اس بچی کی شادی میں اتنا خرچ کر دیا ہے. جبکہ حج کرنا انسان کو اس کی پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے. کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ایک بار. ذرا منہ سے بولیے. بہت سارے حضرات اپنے شوق میں بار بار چلے جایا کرتے ہیں, جبکہ وہ حج ان کا فرض نہیں ہے, بلکہ وہ حج نفل میں شمار ہوتا ہے, وہ نفلی حج میں شمار کیا جاتا ہے. انسان جو صاحب ثروت اور مالک نصاب ہے, پوری زندگی میں اللہ نے اس پہ ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو, آج سے 900 سال پہلے کی تاریخ ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گاؤں سے 15 نوجوانوں کو ساتھ لے کے روانہ ہوتے ہیں, اور کہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں وہاں کی سیر نہیں کر رہے ہیں, دنیا گھومنے کا ان کے ذہن میں کوئی منصوبہ نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے ارادہ کرتے ہیں, اے میرے دوستو, اے میرے احباب, میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں, میں نے پہلے حج فرض ادا کر لیا ہے, یہ نفلی حج کے لیے جا رہا ہوں, کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ ساتھیوں نے کہا, عالم دوستوں نے کہا, آپ اگر جا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اللہ کے نیک بندے, اور وہ کوئی معمولی ولی نہیں ہے, زمانے کے محدث ہیں, زمانے کے مفسر ہیں, زمانے کے محقق ہیں, حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاریخ ان سے یہ ملا کرتی ہے, اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے کوفہ شریف میں تشریف لے جاتے ہیں. کوفے کی سرزمین میں وقت گزارنے کے بعد رات گزرتی ہے, اندھیری رات کا ٹائم آتا ہے, نماز عشاء پڑھ کے سونے کے بعد ان کے سارے احباب سو جاتے ہیں, سارے دوست ان کے آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے حجروں میں چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نیک بندے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی تاریخ یہ فرماتی ہے کہ رات میں آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک جنگل میں تھوڑی دیر گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں. رات کا سناٹا ہے, رات کی تاریکی ہے. اس اندھیری رات میں اللہ کے نیک بندے محدث زمانہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں نکل گئے. دیکھتے کیا ہے, ایک عورت ہے, مردار یعنی سڑی ہوئی بھینس پڑی ہوئی ہے, یہ گائے سڑی ہوئی جانور پڑا ہوا ہے. اسی جانور کے قریب جا کر وہ عورت بیٹھ جاتی ہے اور چھری سے اس مردہ جانور کا گوشت نکال کے ایک پلیٹ میں چھپا کے روانہ ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, یہ بات میرے دل کو بڑی پریشان کر رہی تھی, میں اسی عورت کے پیچھے پیچھے گیا. وہ عورت دروازہ کھول کے اندر گئی اور اپنی بچیوں کو اس نے بیدار کیا. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, 5 بیٹیاں اس کے گھر میں موجود ہیں. 5 لڑکیوں کو اس نے جا کے بیدار کیا, اے میری بچیوں بیدار ہو جاؤ. اس کی بیٹیاں یتیم ہیں, پریشان ہیں, غریبی کی حالت میں ہیں. 5 بیٹیوں کو جگانے کے بعد اس نے کہا, اے میری بیٹیوں تھوڑی دیر انتظار کرنا, میں گوشت لے کر آئی ہوں, وہ بھی مردہ جانور کا گوشت لے کر آئی ہوں, تھوڑی دیر میں اسے بنا کے میں تمہیں کھانے کا انتظام کر دیتی ہوں. اتنا سننا تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, دروازہ بند ہو گیا تھا, میں اسی دروازے کے پیچھے پیچھے گیا, دروازے پہ زور سے دستک لگائی, آواز دیا, اے اندر رہنے والی عورت دروازہ کھول دو, اے اندر کی عورت ذرا باہر آ کے دروازہ کھول دو. عورت کہتی ہے میں نے دروازہ کھول دیا. پردے کی آڑ میں آ کر اس عورت نے دروازہ کھول تو دیا, اندر جا کے حضرت عبداللہ بن مبارک, وہ محدث, وہ اللہ کے نیک بندے ہیں,
اندر معاملہ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں. وہ عورت بچوں کو اٹھا کے وہ مردہ گوشت جانور کا جہاں سے لائی ہے اسی گوشت کو پکا کے کھلانے کی تیاری کر رہی ہے. اللہ کے نیک بندو، میرے آقا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کھا کے گھر میں سو جانا اسی کا نام اسلام نہیں ہے. اپنے گھر میں عیش و آرام کی زندگی کرنا اسی کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اسلام یہ مزاج دیتا ہے، اے لوگوں اپنے لیے جیے تو کیا جیے، جو غیروں کے لیے جیتا ہے وہی اصل میں مرد مسلمان ہوا کرتا ہے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم عطا فرمائی ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے محترمہ تمہیں کس نے مجبور کر دیا تھا وہ مردہ جانور کا گوشت کھانے کے لیے؟ وہ مردہ جانور کب سے بڑا ہوا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے. تم نے کس نے مجبور کیا ہے کہ تم یہ گوشت کھا رہی ہو؟ اب وہ عورت کہتی ہے، اللہ کے نیک بندے تمہیں حلال نہیں تو کیا ہمیں تو حلال ہے. مجبوری میں جان بچانے کے لیے مردہ گوشت کھانا بھی جائز ہوتا ہے. اللہ کے بندے حضرت عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں آنسو بہ جاتے ہیں. آپ آنکھوں سے آنسو بہا دیتے ہیں، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار میری موجودگی میں اور ایسے وقت میں بھی ایسے لوگ اسلام کو ماننے والے موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، ذرا یہ تو بتا دو پریشانی کیا ہے؟ بولے میرے گھر میں میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے گھر میں کھانے پینے کا دوسرا اسباب کوئی موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اے اللہ کے نیک بندے ہم اسی سامان پہ گزارا کرتے ہیں. اللہ کے بندے فرماتے ہیں، تم دوسروں سے سوال کیوں نہیں کرتی ہو؟ اب اللہ کے نیک بندے محدث عبداللہ بن مبارک کے سامنے وہ عورت کہتی ہے، اے اللہ کے نیک بندے اتفاق سے میں نبی کے آل سے ہوں، بولو سبحان اللہ، میں نبی کے خاندان سے ہوں، میں سید زادی ہوں، ہمیں سوال کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے میرے ہاتھ کسی کے سامنے اٹھتے نہیں ہیں. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، 300 دینار آپ کے پاس موجود تھے، 300 دینار نکال کے آپ نے اس اللہ کی نیک بندی کو دے دیا. کہنے لگے کام کرو، یہ دینار میں نے تمہیں دے دیے، تم اپنی زندگی کا خرچہ اسی سے چلا لو. جا کہاں رہے تھے؟ حج کرنے کے لیے. تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، لیکن آج حج کرنا ایک فیشن بن گیا ہے، آج عمرہ کرنا ایک فیشن بن گیا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم حج کر کے آ گئے ہیں، ہم حج کر کے آ گئے، ہم عمرہ پڑھ کے آ گئے ہیں. آج ہم عمرہ اور حج کر کے آتے ہیں اور اسی فیشن کی مار میں شیطان ہمارے حج اور عمرے کو برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے. اے سنی جنتی مسلمانوں، اے میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، تاریخ شاہد ہے جو بھی کام دکھاوا ریاکاری کے لیے ہوتا ہے، بغض و عناد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ وہ یہاں قبول کرتا ہے، نہ مرنے کے بعد اس کا کوئی آپ کو اجر دیا جائے گا. تاریخ شاہد ہے. اللہ کے نیک بندے حضرت عبداللہ بن مبارک نے وہ پیسے 300 دینار دے کے روانہ ہو گئے. صبح اٹھتے ہیں، نماز فجر کے بعد دوستوں نے کہا چلو چلتے ہیں، اب صبح ہو گئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ جا نہیں پاؤں گا، تم چلے جاؤ، تمہارے لیے حج ہے، میں نے حج پہلے بھی ادا کر لیے ہیں، میری کوئی مشکل آ گئی ہے، میری کوئی پریشانی آ گئی جس کی وجہ سے میں جا نہیں سکتا ہوں. عبداللہ بن مبارک وہیں سے واپس رخصت ہو گئے، اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں. اب تھوڑی دیر کیا گزری ہے، 6 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، حج بھی ہو گیا ہے. لوگ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف آ رہے ہیں، اپنے اپنے دیار محبت کی طرف تشریف لا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں 4-5 مہینے کا عرصہ ہو گیا ہے، چلو جن لوگوں نے میرے دوستوں نے حج کر لیا ہے ان سے ملاقات تو کر کے آ جاتا ہوں، ان سے مصافحہ کر کے آ جاتا ہوں، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا فرمان نہیں ہے. مدینے کے تاجدار احمد مختار روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو حاجی حج کر کے اچھی نیت سے آ جاتا ہے، جو دوسرا مسلمان اسے دیکھ لیتا ہے محبت بھری نظر سے، اللہ اسے بھی حج کا ثواب دے دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. تاریخ شاہد ہے. وہ اللہ کے نیک بندے 6 مہینے کے بعد مصافحہ موانقہ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کی خیریت پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. دروازے پہ دستک دیا، فلاں نوجوان جو عالم دین تھا دروازہ کھول کے باہر آیا. بولے عبداللہ بن مبارک یار میں تجھ سے ملنے والا تھا لیکن تو ہی مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا. کیا فرماتے ہیں میں تجھ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا لیکن عبداللہ اے محدث زمانہ آپ خود ہم سے ملنے چلے آئے ہیں. تاریخ میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں تمہارا سفر اچھا ہوا، تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جن لوگوں نے ان کے ساتھ حج چلے گئے یہ واپس نکل کے آ گئے، ان لوگوں نے کہا اے عبداللہ بن مبارک عرفات کے میدان میں ہم نے تمہیں دیکھا ہے، مینا میں ہم نے تمہیں دیکھا ہے، مصطلفہ میں رات ٹہلتے ہوئے ہم نے تمہیں دیکھا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ہم نے تمہیں دیکھا ہے،
کعبے کے سامنے حجر اسود کے بوسے لیتے ہوئے ہم نے تمہیں دیکھا ہے اور ہم نے تمہیں آواز بھی دیا، تو نے ہماری آواز نہ سنی۔ اے عبداللہ تم ہم سے پوچھتے ہو کہ ہمارا سفر کیسے گزرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں اتفاق اتحاد کی زندگی ایمان کے ساتھ جینے کی اشد ضرورت ہے۔ تاریخ میں آتا ہے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اگر بغل میں کوئی روتا ہے تو پڑوسی رونے والے کی آواز سن کے بھاگ کے چلے آ جاتا تھا، لیکن پڑوسی کی تاریخ دیکھو۔ میرے آقا نبی کریم آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پڑوس کا خیال رکھے، دوسروں کا لحاظ رکھے، وہی تو اصل میں مومن مسلمان ہوا کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا سرکار مسلمان کہتے کسے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، دوسرے مسلمان ایک مسلمان کی زبان سے ہاتھ سے محفوظ رہے، وہی اصل میں مسلمان ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، ساتھ میں رہتے ہیں پیچھے غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، ساتھ میں اٹھتے ہیں پیچھے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو نماز نہیں پڑھے، ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو بہت اچھا بندہ سمجھ لیا کرتے ہیں۔ یہ حالت سے پرہیز کرو، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ پوری عبادتیں بیکار کر دیتا ہے۔ ریاکاری میں عبادتیں آپ کی شمار کر دی جاتی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں آخر میں میرے دوست جو محدث زمانہ تھے، جو میرے ہم عصر ہیں، ان سے ملاقات کے لیے گیا، دروازے میں دستک لگائی، دروازہ کھول کے باہر نکلتے ہیں، ان سے پوچھا سفر تیرا کیسے رہا، تو نے وہاں کیا کیا دیکھا ہے، کیسے کیسے زیارت ہوئی ہے، نبی کے روزے پر میرا سلام تو نے پیش کیا ہے کہ نہیں پیش کیا ہے۔ میں ان حضرات کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں جو اپنے حج کو بار بار ادا کرتے ہیں اور اپنے ہی کام میں استعمال کر لیتے ہیں۔ بہت سارے غریب مسلمان ایسے بھی ہیں جو آپ کی دولت کے محتاج ہیں، بہت سارے غریب اور بے بس لاچار یتیم بیوہ عورتیں ایسی بھی ہیں جو تمہاری مدد کے متلاشی ہیں۔ اے ذمہ داروں، اے مالداروں، اگر تمہیں اپنی دولت کا خرچ کرنا ہی ہے تو کسی غریب مسلمان کے گھر کو آباد کر دو تاکہ وہ مالدار بنے گا تو اگلے سال وہ کسی غریب مسلمان کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تاریخ شاہد ہے، ایک جنگ کا موقع ہے، اللہ کے رسول آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں موجود ہے۔ جو حضرات وہاں کھڑے ہیں اندر تشریف لائیں، آ جائیں، آپ کے لیے جگہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ نے بہت دنوں کے بعد یہ موقع دیا، بولو سبحان اللہ۔ 4-5 سال کے بعد سبحان اللہ کہنے میں آپ کے پیسے تو نہیں جا رہے ہیں نا، تو مچل کے بولو سبحان اللہ۔ عیدگاہ میں بیٹھے ہیں، نماز عید الضحیٰ ادا کرنے کے لیے لمبا بولنے کا ٹائم نہیں ہے، مختصر چند جملے حدیث و قرآن کی روشنی میں سماعت فرما لیں۔ جنگ جاری ہے اور ایک صحابی ایسے ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ان کے ذمہ داری میں یہ کام دیتے تھے کہ تم زخمی صحابہ کی خدمت کرتے رہو۔ علماء اہل سنت تشریف فرمائے۔